السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سامر رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ ورلڈ۔ ایجپٹ کے پیرامڈز کے متعلق ہم جتنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس میں الجھتے چلے جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصر بے شمار مسٹریز سے بھرا پڑا ہے جن کو ایجپٹنولوجسٹ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ پیرامڈز کیوں بنائے گئے تھے اور ان کو تعمیر کیسے کیا گیا تھا۔ سالوں کی محنت اور ریسرچز کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پیرامڈز مصری فرعونوں کو دفن کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ فرعون مصری لوگوں کے لیے ایک بادشاہ سے بڑھ کر ایک خدا کا درجہ رکھتے تھے جن کو اس پیرامڈز میں مرنے کے بعد دفنایا جاتا تھا، مگر ایجپٹنولوجسٹ اور آرکیولوجسٹ کو پیرامڈ میں سے کسی فرعون کی ممی یا پھر کوئی لاش وغیرہ نہیں ملی ہے۔ ہمارے پاس جس چیز کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ پیرامڈ کو 23 لاکھ لائم سٹون بلاکس کی مدد سے بنایا گیا ہے جن میں ہر بلاک کا وزن تقریباً 5000 kg تھا۔ پیرامڈز کی بنیادیں تقریباً 13 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی ہائٹ تقریباً 481 فٹ تک ہے۔ اس میں دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تینوں پیرامڈز کی مشرق اور مغرب اطراف کی دیواریں بالکل سیدھی شمال کی جانب جاتی ہیں۔ اتنے بڑے سٹرکچر کو ہزاروں سال پہلے آج کے ماڈرن کمپس جتنی ایکوریسی کیسے حاصل ہے؟ یہ وہ ثبوت ہے جو ہمیں آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پیرامڈز کی بیس کا لیول 0.75 انچ جتنا ایکوریٹ ہے۔ آپ میں سے جو انجینئر حضرات ہیں اس کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ 13 ایکڑ جتنے ایریے کا اتنا ایکوریٹ لیول آج کل کے جدید سسٹم سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کافی دلچسپ ہے کہ پیرامڈز کی چاروں اطراف کی دیواریں جن کو 5 ٹن وزنی سٹون بلاک رکھ کر ایک خاص اینگل میں کھڑا کیا گیا تھا، ان چاروں کی لمبائی ایگزیکٹلی 230 میٹرز ہیں۔ ان چاروں دیواروں کی لمبائی میں اگر کوئی فرق آتا ہے تو وہ 2 انچ سے زیادہ نہیں، یعنی یہ دیواریں ایک دوسرے کے مقابلے میں 99.98% ایکوریٹ ہیں۔ بات اب یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے یہ پیرامڈز بنائے تھے ان کو ہزاروں سال پہلے بھی ارتھ کے سائز کا اچھی طرح سے علم تھا۔ جی ہاں، یہ پوائنٹ غور سے سنیے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہیں، اور گرمیوں میں اس کے برعکس دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ لیکن سال میں 2 دن ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں رات اور دن 12-12 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک 21 مارچ ہے اور دوسرا 22 سپتمبر ہے۔ ان دونوں دنوں میں سورج ایکویٹر کے بالکل سینٹر میں ہوتا ہے۔ اس لمحے کو سولر ایکونوکس بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم 12 گھنٹے کو سیکنڈ میں بدلیں تو یہ 43,200 سیکنڈز بنتے ہیں، اور اگر ہم 43,200 کو گریٹ پیرامڈ کی ہائٹ سے ملٹیپلائی کریں تو جواب آتا ہے 6,333 کلومیٹرز۔ یہ اتنی ہی لمبائی ہے جتنا کہ ایک ارتھ کے پولر ریڈیس کی ہوتی ہے۔ اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو یہ پیرامڈز بنانے والوں کی کیلکولیشن کے مطابق 99.63% ایکوریٹ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیرامڈ کی بیس کا پیرامیٹر جو کہ 0.921 کلومیٹر ہے، اس کو اگر 43,200 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو جواب آتا ہے 39,804 کلومیٹر۔ آپ کو یہ جان کر خوب حیرانی ہوگی کہ یہ ارتھ کے ایک پورے گول چکر کے مقابلے میں 99.34% ایکوریٹ ہے۔ اتفاق تو ایک مرتبہ ہو سکتا ہے، مگر 2 بار 99% سے بھی زیادہ ایکوریٹ رزلٹ آنا ہمیں ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ کئی لوگوں کا اب بھی ماننا ہے کہ یہ کوئی اتفاق ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی جانا کہ 43,200 جس کا تعلق سولر ایکونوکس سے ہے، یہ ایک اور جگہ پر بھی اپنا ثبوت دے رہا ہے۔ نارملی دیکھنے پر پیرامڈ کی 4 سائڈیں نظر آتی ہیں، دراصل یہ 4 نہیں 8 سائڈیں ہیں۔ یہ 8 سائڈیں صرف سولر ایکونوکس والے دن ہی اوپر سے دیکھنے پر نظر آتی ہیں۔ یہ ڈسکوری 1904 عیسوی میں ایک برٹش ایئر فورس پائلٹ نے کی تھی جب وہ پیرامڈز کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پیرامڈز بنانے والوں کو ارتھ کا پولر ریڈیس اور سرکمفرنس معلوم پڑا تو کیسے؟ ایجپٹ کے پیرامڈز ہمارے سوچ سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں۔ یہ تمام فیکٹس جان کر یقین کر لینا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو 4000 سال پہلے ایک قدیم دور میں بنایا گیا تھا۔ کیا ان کے پاس کوئی جادوئی طاقت تھی، یا پھر واقعی ہی کسی اور مخلوق نے ان کی مدد کی تھی، یا پھر ایجپشین نے ان کو بنایا ہی نہیں؟
ग्राहम हैंकॉक फिंगर प्रिंट ऑफ द गॉड के राइटर हैं। इन्होंने ओरियन कॉन्स्टलेशन के 3 स्टार के साथ लिंक की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गीज़ा के पिरामिड ओरियन कॉन्स्टलेशन के तीनों स्टार के साथ मैच करती थी। लेकिन मसला ये है कि पिरामिड इन स्टार से ना आज मैच होते हैं और ना ही 4500 साल पहले मैच हुआ करते थे। लेकिन 13,500 साल पहले पिरामिड की पोजीशन इन स्टार के बिल्कुल नीचे थी। इसके मुताबिक तो पिरामिड्स 11,400 BC में इन स्टार से मैच करके बनाए गए थे। लेकिन उस वक्त एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन होने का कोई सबूत नहीं मिलता। इसके अलावा भी एक सबूत और है, वो ये कि बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कूच का कहना है कि गीज़ा प्लेटो जो आज एक खुश्क जगह है, फ़िरौनों के दौर में भी ऐसे ही खुश्क हुआ करती थी। लेकिन लाइमस्टोन से बने इस 240 फुट ऊंचे फिंग्स पर ये एरोजन ना सिर्फ हवा और रेत से बनी है, बल्कि इसमें पानी का भी बहुत बड़ा किरदार है। ये एरोजन तभी मुमकिन है जब पानी यहाँ से स्पीड से गुजरा हो। इस तरह की एरोजन हमें कई पहाड़ों पर भी देखने को मिलती है जो कभी पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर फिंग्स भी एंशिएंट इजिप्शियन ने ही बनाया था तो उसके बाद तो ये जगह आज तक खुश्क ही रही है। क्या कहीं इस दौर से पहले तो यहाँ पानी नहीं था? साइंस के पास इस बात का सबूत मौजूद है कि 9700 BC में हमारी दुनिया से आखिरी आइस एज ख़त्म हुआ था। ग्लेशियर पिघलकर पानी बन गए थे और समंदर का लेवल 500 फीट तक बढ़ गया था। उस वक्त अच्छा खासा पानी इस जगह से भी गुजरा होगा जहां आज ये फिंग्स मौजूद हैं। पिरामिड का अर्थ के साइज़ के साथ कनेक्शन, इनका बिल्कुल शुमाल की तरफ होना, लेज़र लेवल जितनी एक्यूरेसी से लेवल होना, यहाँ मम्मीज़ का ना मिलना और पिरामिड की दीवारों का 99.98% एक्यूरेट होना, ये सारी बातें हमें इशारा देती हैं कि इनको एंशिएंट इजिप्शियन ने नहीं बल्कि किसी और सिविलाइजेशन ने बनाया होगा जो माजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। ये भी हो सकता है कि मिस्रियों को ये पिरामिड्स बने बनाए मिल गए हों और इन्होंने इन्हें अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो। इजिप्ट में कई मकामात पर पाई जाने वाली हायरोग्लिफिक्स, जिसमें एंशिएंट इजिप्शियन ने अपनी हिस्ट्री और अपने रिलीजन के बारे में काफ़ी मालूमात फराहम कर रखी हैं। अफसोस इसमें भी पिरामिड की तामीरात के हवाले से कोई मालूमात मौजूद नहीं है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, वक्त गुजरने के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी इस बारे में पता लगा ही लेगी। आपसे आखिरी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।